بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے اذان کے بیان۔ حدیث نمبر 1 مسلم و احمد و ابن ماجہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ علامہ عبدالرؤف مناوی تیسرے میں فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت بڑا امیدوار ہوں گے کہ جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ان کو ثواب بہت ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ کنایا ہے، اس سے یہ شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2 امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کے جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر تر و خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا۔ دوسری روایت میں ہے ہر ڈیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ حدیث نمبر 3 بخاری و مسلم مالک ابو داود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان کہی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے چلا جاتا ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہو دیتی ہے آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، وہ جو پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی پڑی ہیں۔ حدیث نمبر 4 صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے روحا، اور روحا مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ حدیث نمبر 5 طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دینے والا کے طالب ثواب ہے، اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلود ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ حدیث نمبر 6 امام بخاری اپنی تاریخ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے رب عز و جل فرماتا ہے میرے بندہ نے سچ کہا اور تو نے حق گواہی دی، لہٰذا تجھے بشارت ہو۔ حدیث نمبر 7 طبرانی صغیر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ حدیث نمبر 8 طبرانی مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی اس کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ حدیث نمبر 9 ابو یعلیٰ مسند میں ابی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے، فرمایا اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 10 امام احمد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس بات باہم تلوار چلتی۔ حدیث نمبر 11 ترمذی ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے برات لکھ دے گا۔ حدیث نمبر 12 ابن ماجہ
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے 12 برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں، اس اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حدیث نمبر 13 بہقی کی روایت صوبان رضی اللہ عنہ سے یوں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے سال بھر اذان پر محافظت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حدیث نمبر 14 بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے کہی اس کے لیے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو اپنی ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اس کے جو گناہ بیشتر ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 15 ابن عساکر انقران انس رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجر طلب نہ کرے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازہ پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کرے۔ حدیث نمبر 16 خطیب ابن عساکر انس رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنوں کا عشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے اور ان کے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، سب پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں، لوگ خوف میں ہیں ان کو خوف نہیں، لوگ غم میں ہیں ان کو غم نہیں۔ حدیث نمبر 17 ابو الشیخ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت انہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث نمبر 18 دارمی ابو داؤد نے سال بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور جہاد کی شدت کے وقت۔ حدیث ابو الشیخ نے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ابن عباس اذان کو نماز سے تعلق ہے تو تم میں کوئی شخص اذان نہ کہے مگر حالت طہارت میں۔ حدیث نمبر 20 ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤذن الا متوضی کوئی شخص اذان نہ دے مگر باوضو۔ حدیث نمبر 21 بخاری و ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ احمد جابر رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ الصلاۃ القائمۃ والصلاۃ آتنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔